رمضان ایک الگ نمونے سے بنایا جاتا تھا، الگ ماحول رمضان کا ہوتا تھا۔ اس بار رمضان کچھ الگ طریقے سے ہم لوگوں نے منایا ہے، اور کئی سارے لوگوں کے دل میں عید کی نماز کو لے کر بھی ایک کشمکش ہے کہ عید کی نماز اگر عیدگاہ اور مسجد میں نہیں ہوگی تو کس طرح سے گھر میں ادا کی جائے۔ تو آپ سے ہم ایک ڈیٹیل چاہتے ہیں کہ عید کی نماز کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام واقف ہیں کہ یہ رمضان مبارک ہو یا اس سے پہلے کا ایام ہو، مسلمان قربانیوں سے گزر رہا ہے، ہر چیز کی قربانی دے رہا ہے۔ جیسا رمضان شروع ہوا، رمضان میں مساجد میں عبادت نہ کر کے قربانی، تراویح نہ پڑھ کے قربانی، اور دوسرے جو ہے عید کی شاپنگ، عید کی خوشی، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر قربانیوں کا ایک سلسلہ مسلمان کی زندگی میں چل رہا ہے۔ ان ایام میں یہ وبائی مرض کی وجہ سے مسلمان ہی نشانے پر، تمام قوم میں مسلمان ہی نشانے پر ہے، اور مسلمانوں کو مختلف انداز سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہر قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے، اور ابتدا سے جیسا ہمارے علماء کرام نے ہمیں عبادات کرنے کا حکم جاری کیا، جیسا طریقہ بتایا وہی طریقے سے مسلمان عبادتیں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ ہو، اور آج جمعۃ الوداع گزری، جمعۃ الوداع کا یہ جمعہ بھی پورے مسلمان مسجد میں بہت کثیر تعداد میں رہا کرتے تھے، لیکن جو بھی احکامات جاری کیے گئے اس کے تحت اسی طریقے سے نماز جمعۃ الوداع بھی ادا کی گئی۔ جیسا کہ آپ پوچھ رہے ہیں عید کی نماز کے تعلق سے، عید کی نماز بھی جو ہے ہمارے علماء کرام نے بیان کیا، کیونکہ شرعی عذر ایک شریعت میں حکم ہے کہ شرعی عذر جب ہو، یہاں پر جان کا معاملہ ہے، یہ وبائی مرض جو ہے ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، تو اسی لیے تمام احتیاطیں ابتدا سے کی گئی، تو ہم تمام کے لیے یہ شرعی عذر ہے، تو لہٰذا علماء کرام نے کہا کہ عید کی نماز بھی شکرانے کے طور پر عید کی نماز نہیں کہلائی جائے گی، بلکہ گھر میں جو ہے تمام رمضان کی عبادتوں کا شکرانہ کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ 2 رکعت شکرانہ ادا کریں یا 4 رکعت اشراق کی نماز ادا کریں۔ عید کی نماز کیونکہ ہم پر شرعی عذر ہے، تو عید کی نماز ہم پر اب فی الوقت واجب نہیں ہے، جیسا ابتدا سے جمعہ اور دوسرے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں عید کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کرنا ہوگا۔ اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں، کیونکہ آخری رات جو رمضان المبارک کی ہوتی ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جیسا کہ ہم تمام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی قسم کی خریداری، کسی قسم کی شاپنگ نہیں ہوگی، اور الحمدللہ میں ان تمام کپڑوں کے کاروبار والوں کی پذیرائی کرتا ہوں، اور انہیں ایک قسم کی مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کپڑوں کے کاروبار بند کیے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سال بھر کا کاروبار اسی سال رمضان مبارک میں ہوتا ہے، تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو رمضان مبارک کے ان عظیم ایام کی طفیل قبول و منظور فرمائے، اور ان کو دوسرے اوقات میں خوب ترقی و برکت عطا فرمائے۔ تو چاند رات بھی جو ہوتی ہے یہ بہت ہی اہم رات ہوتی ہے، یہ جو ہے اس کو حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات، جو رمضان میں پورے عبادتیں، تراویح، قرأت قرآن وغیرہ ہوتی ہے، اس کی انعام اللہ رب العزت بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جو پورا رمضان عبادتیں کیے ہیں، قیام اللیل کیے ہیں، ان کے لیے کیا انعام دیا جائے۔
تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا انہیں پورا انعام، پوری ان کی جو نوکری کا تنخواہ ہے انہیں پوری طریقے سے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم تمام گواہ رہ جاؤ، ان تمام کو میں نے بخش دیا جو رمضان کا صحیح اہتمام کیے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، جو چاند رات جو ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات میں جو احتساب سے اللہ کے حضور جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بلکہ اس رات کو زندہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے قلب کو زندہ رکھے گا جب تمام کے قلوب مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔